الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک سے جس سفر کا آغاز ہوا تھا اب وہ اختتام پذیر ہے اور ہم شوال المکرم، شوال کے مہینے کے ہم اور آپ قریب ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم نے گزار لیا، خیر و عافیت کے ساتھ گزار لیا، اور ہم اس بات کا دعویٰ اور یقین سے ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کا حق تھا ہم حقیقتاً وہ ادا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح جو عبادتیں ہم نے کر لیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا دیں، اللہ تعالیٰ اب اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ اب ان عبادتوں کے ساتھ جب ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تو اب ہم نے پورے رمضان جو ایک محنت کی ہے، اور محنت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان محنت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے ہو، انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس محنت کو ضائع نہ ہونے دوں۔ رمضان تو اب ختم ہو گیا، لیکن اب ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ پورے 11 مہینے یعنی اگلے رمضان تک کی اب ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری شروع ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس رمضان میں ہم نے اور آپ نے جو محنت کی ہے، جو چیز حاصل کی ہے، جو نعمتیں حاصل کی ہیں، جو برکتیں سمیٹی ہیں، اور اپنی اندر اپنی شخصیت کے اندر جو ہم نے جوہر پیدا کیے ہیں، اب ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کی حفاظت یہی ہے کہ جو ہم نے برے کاموں کو چھوڑا ہے اور اچھے کاموں کو سیکھا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ان 11 مہینوں میں ہم وہی کام ان کی پریکٹس رکھیں، ان کو جاری رکھیں۔ چنانچہ عید الفطر، عید کا موقع ہے اب ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اب جو یہ موقع ہے اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اب جو ہمیں یہ خوشیاں جو مل رہی ہیں، یہ رمضان اور عید الفطر، اس کا نام بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اب یہ فطر کا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ ایک دعوت رکھی گئی ہے، اور دعوت اس خوشی میں رکھی گئی ہے کہ تم نے جو پورے رمضان محنت کی ہے، جو تم نے روزے رکھے اور دیگر محنتیں کی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں انعام کے طور پر یہ تمہارے لیے دعوت رکھی گئی ہے، اور ایک خوشی کا موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم اس خوشی کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس خوشی کے موقع پر آ کر خوشی میں ہم وہ چیزیں بھول جائیں کہ جو ہم نے سیکھی تھیں، اور ہم دوبارہ کہیں غلط اور لایعنی اور فضول کاموں میں ہم دوبارہ پڑ جائیں۔ ایک تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ چیز نصیب نہیں فرمائی ہے، یا جو لوگ ہمارے جیسے صاحب حیثیت نہیں ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں ان کو بھی یاد رکھیں، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ اور آج کل ایسا ڈھونڈنا کہ کون ایسا شخص ہے اور کون ایسا نہیں ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، کم و بیش ہر کوئی ایسے ہی حالات میں پھر رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو بھی ہم اور آپ اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ حتیٰ کہ دین اور شریعت تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی ایک حد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شریعت نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ایک حد میں رہتے ہوئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اگر ہمیں یہ خوشی آج میسر آئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج اگر یہ خوشی ملی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اوروں کے ساتھ بانٹیں اور تقسیم کریں۔ اور یہ بات تو بڑی آپ نے سنی بھی ہے، مشہور بھی ہے، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان خوشیوں کو چاہتے ہیں کہ یہ دیر پا رہیں اور ہمارے ساتھ ہر وقت رہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان کو تقسیم کریں، دوسروں کے ساتھ بانٹیں اس کو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جس محنت کے ساتھ ہمیں یہ خوشیاں ملی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس محنت کو ہم نہ بھولیں، اس پریکٹس کو ہم نہ بھولیں، اور اس ساری جو چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں اس کو ہم نہ بھولیں اور یاد رکھیں، اور پورے سال اس پر عمل پیرا رہیں۔ بس یہی میری ان معروضات کا حاصل ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔